یا کہ شعراء کی خصوصیات اور عادات الگ ہوتی ہیں، جبکہ انبیاء کی خصوصیات اور عادات کیا ہوتی ہیں؟ الگ۔ شعراء کی 3 صفات وہاں بیان کی ہیں سورۃ الشعراء کے آخر میں۔ شاعروں کی 3 صفات بیان کی ہیں، یاد تو ہوں گی آپ کو ماشاءاللہ۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، پہلی صفت فرمایا جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، شاعروں کی پیروی اکثر معاشرے کے گمراہ اور فاسق لوگ کرتے ہیں، برے لوگ کرتے ہیں۔ شاعروں سے متاثر، بھئی شاعروں کے فالوور ہمیشہ کون ہوتے ہیں؟ اکثریت دیکھا جائے تو نیک لوگ نہیں ہوتے، صالحین نہیں ہوتے۔ شعراء کے پیچھے پڑنے والے نوجوان یا لوفر فاسق قسم کے لوگ شعراء کے فین ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جبکہ انبیاء کی یہ خصوصیت اور عادت ہے کہ انبیاء کے پیروکار تو کیا ہوتے ہیں؟ نیک صالح ہوتے ہیں، معاشرے کے اخیار اور نیک لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں الا قلیل کوئی دوسرے عادت کے اور حالت کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثریت کو اگر دیکھا جائے تو شعراء کی پیروی معاشرے کے برے لوگ کرتے ہیں، گمراہ لوگ کرتے ہیں، فاسق لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ انبیاء اور شعراء میں فرق ہے، یہ انبیاء اور شعراء میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ لہذا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو اس وجہ سے بھی شاعری آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ شعراء کی پیروی تو برے لوگ کرتے ہیں، اخیار کرتے ہیں، اخیار نہیں کرتے بلکہ اشرار یعنی شریر اور برے لوگ کرتے ہیں۔ جبکہ یہاں انبیاء کی، آپ تو نبی ہیں اور نبی کی پیروی تو نیک لوگ کریں گے، معاشرے کے اچھے افراد کریں گے۔ اور دوسری شعراء کی عادت بتائی تھی کہ شعراء الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کہ شعراء ہر وادی میں گھستے ہیں، یعنی ان کی کلام تضادات کا مجموعہ ہوتی ہے، تضادات کا۔ آج کسی چیز کی تعریف کر دی تو کل اسی کی برائی کر رہے ہوں گے، آج کسی کو محبوب قرار دے کر اس کی تعریفیں کر کے آسمان پر پہنچائیں گے، کل جب اس سے نفرت ہوگی تو اسے زمین پر لے آئیں گے۔ اور شعراء کی کلام میں بعض اوقات حکمت، نصیحت کی ایسی بلند ترین باتیں ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ کہنے والے سے بڑا کوئی ولی اللہ نہیں ہے، اور دوسری طرف وہی شاعر ایسی گندگی بکتا ہے اشعار کے اندر کہ لگتا ہے کہ اس سے بڑا حرامی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا نکما کوئی نہیں ہے، کمینہ ترین بندہ کوئی نہیں، ایسا ہی لگے گا۔ تو شعراء کی کلام تضادات کا مجموعہ ہوتی ہے، یعنی ان میں متضاد باتیں جمع ہوتی ہیں۔ شعراء کی کلام میں متضاد باتیں، اور متضاد سے بڑھ کر یہ ہے کہ شعراء اکثر خیالی باتیں کہتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جبکہ نبی جو کچھ کلام اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں یا شریعت لے کر آتے ہیں وہ تضادات سے کیا ہے؟ ماورا ہے، وہ تضادات سے پاک ہے، اس لیے نبی کو شاعری مناسب نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ وہاں یہ بیان کی ہے شعراء کی خصوصیات میں، تیسری خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ انہم یقولون ما لا یفعلون، کہ وہ گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار کے غازی، بس وہ صرف کہنے کی حد تک ہوتی ہیں ان کی باتیں، وہ خود عمل نہیں کرتے۔ نصیحت سے بھرپور باتیں ہوں گی مگر اپنی شاعری پر ان کا عمل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی نے پڑھے ہوں اپنے اردو کے شعراء